بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے اور سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ قاری صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم ایک آیت ختم کرتے ہیں، ایک آیت مکمل کرتے ہیں اور نیکسٹ آیت ہم سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو جو نیکسٹ آیت ہے اس کا جو پہلا لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں حمزہ آ جائے، تو بعض جگہ پہ قرآن پاک میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں دی گئی ہوتی، زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بتائیے کہ ہم کیسے پہچان کریں گے کہ اس کے اوپر ہم نے زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے؟ جی، اب اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ ایسا کہاں پہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مواقع پہ ایسا ہوتا ہے، خاص طور پہ سورہ یاسین کی میں مثال دوں گا، کیونکہ سورہ یاسین ہم ہر روز روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت ہمارے ہاں کی جاتی ہے اکثر۔ تو اس میں یہ لفظ آتا ہے، اگر آپ کے سامنے قرآن پاک ہے آپ اس کو اوپن کر لیجئے، آیت 20 ہے، یہ یہاں پہ فنش ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 21 کے شروع میں وہ لفظ آ رہا ہے جس کی شروع میں حمزہ ہے، لیکن حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں دی گئی ہے، زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اگر یہاں وقف کر دیں تو اب آگے ہم کیسے پڑھیں گے؟ اتبعوا پڑھیں گے یا اتبعوا پڑھیں گے یا اتبعوا پڑھیں گے، یعنی زبر زیر پیش میں سے ہم کون سی حرکت یہاں پہ لگائیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ تو خالی ہے حرف، اس کے اوپر تو کوئی حرکت بھی نہیں ہے، اور بغیر حرکت لگائے ہم اس کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے والے لفظ کو ملا کے ہم پڑھیں، جیسے المرسلین اتبعوا، پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن جب اسٹاپ کر دیا تو آگے ہم کیا پڑھیں؟ اتبعوا، اتبعوا یا اتبعوا۔ تو اس طرح کے جب الفاظ آتے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم ان کی پریشانی کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ جو حمزہ ہوتا ہے، حمزہ کی دو قسمیں ہیں۔ حمزہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے حمزہ قطعی، حمزہ قطعی، اور دوسرے حمزہ کو کہا جاتا ہے حمزہ وصلی، حمزہ وصلی۔ حمزہ قطعی کون سا ہوتا ہے؟ حمزہ قطعی وہ حمزہ ہوتا ہے جو ہر حال میں ادا کیا جاتا ہے، چاہے لفظ کے شروع میں آ جائے، چاہے لفظ کے درمیان میں ہو، چاہے لفظ کے آخر میں ہو، جہاں بھی حمزہ قطعی آتا ہے وہ ہر صورت ادا کیا جاتا ہے، یہ کبھی بھی حذف نہیں ہوتا، کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے اب دیکھیں، اب سورۃ الکوثر، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اب یہاں انا اعطینا، یہاں شروع میں جو حمزہ آیا ہے تو یہ حمزہ اصلی ہے، یہ حمزہ حذف نہیں ہوا۔ اور اسی طرح اگر آپ سورہ نصر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ شروع کا حمزہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ اذا کے شروع میں جو حمزہ آیا ہے یہ حمزہ قطعی ہے، یہ ہر صورت میں پڑھا جائے گا، کسی بھی صورت میں یہ حمزہ حذف نہیں ہوتا۔ اور اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر عام طور پہ حرکت ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت قرآن پاک میں دی گئی ہوتی ہے۔ تو جب یہ حمزہ کسی بھی لفظ کی شروع میں آتا ہے تو اگر اس سے پہلے آیت کو ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حمزہ ہے اسے کہا جاتا ہے حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی کون سا ہوتا ہے؟ یہ جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے، یعنی اس سے پہلے اور کچھ بھی نہیں ہے، تب تو اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی اور لفظ آ جائے تو یہ عام طور پہ یہ حمزہ گر جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی بھی پھر کوئی اثر باقی نہیں رہتا، یہ حمزہ گر جاتا ہے۔ کیسے گر جاتا ہے؟ دیکھیے گا قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ہم اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور صرف ہم الحمدللہ سے سٹارٹ کریں گے تب تو ہم نے حمزہ کو پڑھا ہے، الحمدللہ، لیکن جب پیچھے سے بسم اللہ کے ساتھ میں لے کے آیا ہوں تو پھر یہ حمزہ گر جاتا ہے۔ پھر کیسے؟ پھر ہم ایسے نہیں پڑھتے اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہ درست نہیں ہے۔
پیچھے سے کیسے پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، میم کو ڈائریکٹ ہم لام کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور اس کے درمیان جو حمزہ ہے وہ حمزہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا جو حمزہ ہوتا ہے جو جب پیچھے سے کلام کو ملایا جاتا ہے، آیت کو ملایا جاتا ہے، تو جو حمزہ گر جاتا ہے اسے حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر عام طور پہ قرآن پاک میں جب یہ آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں دی گئی ہوتی، جیسے میں نے سورہ یاسین کی آپ کو مثال دی ہے۔ سورہ یاسین کے اندر بھی جب یہ آتا ہے تو اس کی شروع میں جو لفظ ہے اتبعوا، اس میں یہ شروع کا حمزہ بالکل خالی نظر آتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال دیکھیے گا، جیسے سورۃ البقرہ، اس کے یہ سٹارٹ میں آتی ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب یہاں جو ہے الذین یؤمنون، الذین کی شروع میں جو حمزہ ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اسے آپ سمجھ جائیں کہ یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے۔ جب پیچھے سے ہم لفظ کو ملائیں گے تو یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، یعنی ہدی للمتقین الذین یؤمنون ایسے پڑھا جائے گا۔ جی، تو آپ کو کچھ پہچان ہوگی حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی۔ پھر میں بتا دیتا ہوں، حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں پڑھا جائے، کبھی حذف نہ ہو، جبکہ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو شروع میں تو پڑھا جاتا ہے، لفظ کے شروع میں، لیکن جب یہ درمیان میں آتا ہے تو پھر یہ نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ کہ جب یہ کسی لفظ کے شروع میں آئے اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو ہم کیسے اس کو حرکت دے سکتے ہیں؟ اس کو زبر کی حرکت دیں گے یا زیر کی یا پیش کی حرکت دی جائے گی؟ اب ایک تو یہ ہے کہ اس کا ایک صرف کا قاعدہ ہے، عربی گرامر کا قاعدہ ہے، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے، تو ہم اس کو ایک تجویدی جو قاعدہ ہے بہت زیادہ ایزی ہے، بہت آسان ہے اور عام آدمی کو بھی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ العزیز کہ ہم نے اس پہ کون سی حرکت دینی ہے۔ تو وہ تجویدی قاعدہ کیا ہے؟ وہ تجویدی قاعدہ بہت آسان ہے۔ تجویدی قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ سمیت، یعنی وہ جو سٹارٹ میں حمزہ آ رہا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں، اس سمیت تیسرے حرف کی حرکت کا اعتبار ہوگا۔ تیسرے حرف کے اوپر کون سی حرکت ہے اس چیز کا اعتبار ہوگا۔ پھر سنیے گا، ضابطہ یہ ہے کہ حمزہ سمیت تیسرے حرف کی حرکت کا اعتبار ہوگا۔ اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو ہم شروع میں بھی پیش لگائیں گے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ دو لفظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، ایک ہے اقتلو اور ایک ہے ادخلو۔ اب میں نے اس کو اقتلو کیوں کہا ہے؟ حالانکہ اس کو اقتلو بھی آپ کہہ سکتے تھے یا اقتلو بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن میں نے اسے اقتلو کیوں کہا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا تجویدی قاعدے کے مطابق یہاں پہ پیش ہی لگے گی۔ اب دیکھیے کہ سٹارٹ میں حمزہ سمیت تیسرا حرف کون سا بن رہا ہے؟ حمزہ اور پھر اس کے بعد قاف، یہ دو ہو گئے، اور پھر اس کے بعد تا ہے، یہ تیسرا حرف بنتا ہے۔ تو تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش ہو تو ہم سٹارٹ میں بھی پیش لگائیں گے حمزہ کے اوپر۔ تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش ہو تو ہم سٹارٹ کا جو حمزہ ہے اس کے اوپر پیش لگائیں گے، جیسے یہاں پہ آتا ہے اقتلو، اور اسی طرح جو دوسرا ہے ادخلو، حمزہ سمیت اس میں جو تیسرا حرف بن رہا ہے وہ ہے خا۔ خا کے اوپر پیش ہے تو ہم نے سٹارٹ کیا حمزہ کے اوپر بھی ادخلو ایسے لگا دیا۔ اب سورہ یوسف کے اندر آپ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ یہ آیت پوری میں نے سامنے لکھ دی ہے، دیکھیے گا ذرا کہ اس میں کیا آتا ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یہاں آیت مکمل ہوتی ہے، آگے لکھا ہوا ہے اقتلو، اس کے شروع میں جو حمزہ ہے حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو میں نے دیکھا کہ حمزہ سمیت جو تیسرا حرف بن رہا ہے وہ ہے تا۔ ٹھیک ہے، پہلا حمزہ، دوسرا قاف اور تیسرا ہے تا۔ تا کے اوپر پیش ہے تو میں نے سٹارٹ میں بھی حمزہ کے اوپر پیش لگا کے میں اس کو پڑھوں گا، اقتلو یوسف، اقتلو یوسف۔ تو اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اگر اس کے تیسرے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہے، تیسرے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہے تو ہم سٹارٹ میں بھی کیا کریں گے؟ زیر لگا دیں گے۔ پھر سنیے گا، اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو سٹارٹ میں پیش لگے گی، اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہے تو ہم سٹارٹ میں زیر لگائیں گے۔ سٹارٹ میں کیا کریں گے؟ زیر لگائیں گے۔ اب دیکھیے گا اس کی مثال، جیسے انتہو، انتہو، اس میں کیا ہے؟ پہلا حمزہ ہے، دوسرا نون ہے، اور تیسرے نمبر پہ تا ہے۔ تا کے اوپر زبر ہے، ہم نے سٹارٹ میں کیا کر دیا؟ ہم نے سٹارٹ میں زیر لگا دیا۔ اسی طرح انتقام، اس میں تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم نے سٹارٹ میں بھی زیر لگا دی۔
इंतकाम, जैसे इज्तनिबू, इसमें भी जो ता है उसके ऊपर ज़बर है, तो स्टार्ट में मैंने जो है वो ज़ेर लगा दी है। तो उम्मीद है जी ये तो आपको समझ आ गया होगा जी। उसके बाद एक और चीज़ आप जहन में रखिएगा, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो अल से स्टार्ट होते हैं, अल, जैसे अल्लज़ी, जैसे अल्लती, जैसे अल हुस्ना, तो उसका भी कायदा ज़हन नशीन रखिएगा कि वो जो अल से स्टार्ट होते हैं उसके शुरू में हमेशा हमज़ा के ऊपर ज़बर आती है, हमज़ा के ऊपर हमेशा ज़बर आती है। जैसे आपके सामने है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अल्लज़ी। अब अल्लज़ी के शुरू में अक्सर कुरान पाक में आप देखेंगे तो जो शुरू में हमज़ा है तो उस पर कोई हरकत नहीं है, तो आपने आंखें बंद करके वहाँ हमज़ा के ऊपर ज़बर लगा देनी है। अल्लज़ी, जैसे अल हुस्ना, जैसे अर्रहमानु, अर्रहमान, ये भी अल से स्टार्ट हो रहा है तो आपने स्टार्ट में ज़बर लगा देनी है। अच्छा, आप देखेंगे कुरान पाक में कुछ अल्फाज ऐसे हैं यानी बाकी कवानीन से थोड़ा सा हट के उन पे कानून लगते हैं। अब वो कौन से अल्फाज हैं? उसमें ये होगा कि तीसरे हर्फ के ऊपर पेश होगी लेकिन स्टार्ट में ज़ेर लग जाएगी। अब आपने परेशान हो जाना है कि कारी साहब ये तो पहचान बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपने तो कहा है कि तीसरे हर्फ के ऊपर पेश हो तो स्टार्ट में भी पेश लगानी है। अब आप कह रहे हैं कि तीसरे हर्फ पे पेश हो तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि फिर भी स्टार्ट में हम ज़ेर लगाएंगे। तो आपने इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये पूरे कुरान पाक के अंदर सिर्फ 5 अल्फाज ऐसे हैं, 5 अल्फाज ऐसे हैं कि तीसरे हर्फ के ऊपर पेश होने के बावजूद हम स्टार्ट में क्या है ज़ेर लगाएंगे। अब ये 5 अल्फाज आप याद भी कर सकते हैं। ये कौन से हैं? एक है ईतू, इक़दू, इब्नू, इमशू, और एक है इत्तक़ू। ये 5 अल्फाज हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो है बाकी पूरे कुरान पाक के अंदर वही कायदे लगेंगे जो मैंने आपको इनसे पहले बता दिए हैं। ये 5 अल्फाज हैं, बस आपने ये है कि ये 5 अल्फाज आपने याद कर लेने हैं, और इसके अलावा बाकी जो जितने भी अल्फाज कुरान पाक में जहाँ कहीं भी आए आपने उनके ऊपर वही 3 जो कानून है वही आपने अप्लाई कर देने हैं। अल्लाह करीम आपके लिए ये सब जो कुरान पाक का इल्म है आपके लिए, हम सब के लिए अल्लाह ताला इसको नाफ़े बनाए और हमें इन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।